ایمن شہروز کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈال رہی اور شہروز مسلسل ایمن کو لائنیں مار رہا ہے کہ کسی بھی طرح ایمن اس سے دوستی کر لے، لیکن ایمن شہروز کو بہت برا انسان سمجھتی تھی اور وہ اسے بالکل بھی لفٹ نہیں کراتی تھی، جس کی وجہ سے شہروز اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پلان بناتا ہے وہ ایک ہی دفعہ ایمن کے ساتھ اتنا ہی برا کر دے کہ اس کو اپنے غرور پر پچھتاوا ہو۔ جو روز وہ اسے اگنور کرتی ہے، اس کو اس چیز کی سزا تو ملنی چاہیے، اسی لیے شہروز اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بہت ہی گھنونا کھیل کھیلتا ہے۔ وہ ایمن کو میسج بھجواتا ہے کہ آپ کو رحیم صاحب بلا رہے ہیں۔ جب ایمن یہ سنتی ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ رحیم صاحب مجھے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اب تو جمال نے بھی آفس کے باہر ہنگامہ نہیں کیا۔ ایمن پریشانی کی عالم میں رحیم کے پاس جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں ہی شہروز اسے کمرے میں گھسیٹ لیتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمن کو اس گھبراہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو مسلسل بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ کمرے میں کافی اندھیرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایمن اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی اور وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے ساتھ میں مار کر بھاگ جاتی ہے۔ ایمن جب گھر پہنچتی ہے وہ بہت بری حالت میں ہوتی ہے۔ گھر والے اس سے پوچھتے ہیں ایمن تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تم اس حالت میں کیوں آئی ہو، لیکن وہ کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں ہوتی اور اپنا کمرہ جا کر لاک کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اب وہ کسی کو کیا بتاتی کہ اس کی عزت لوٹ چکی ہے، وہ ایک عزت دار لڑکی نہیں رہی، اب اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے گھر والے مسلسل ایمن سے پوچھ رہے ہیں ایمن کچھ تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ایمن کچھ بھی نہیں بولتی، وہ خاموش ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایمن کو یہی لگ رہا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ رحیم نے کیا ہے، کیونکہ رحیم نے ہی اس کو اپنے پاس بلایا تھا، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہوٹل کے اندر تک رسائی کوئی نہیں تھا۔ جب ایمن یہ بات اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے تو ایمن کا باپ انتہائی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی جا کر FIR کٹواتا ہوں، یہ لوگ ہوتے کون ہیں ہماری عزتوں پر ہاتھ اٹھانے والے، میں نے چھوڑوں گا نہیں۔ تو ایمن کہتی ہے ابا میں خود جاؤں گی پولیس اسٹیشن، جا کر FIR کٹواؤں گی، اور ایمن جا کر رپورٹ درج کرواتی ہے اور پولیس رحیم علی نواز کے ہوٹل کے باہر پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر رحیم کو گرفتار کر لیتی ہے۔ رحیم کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پولیس آفیسر اس کو بتاتا ہے کہ تم ایک ایمن نامی ایک لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ حیرانی سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو پولیس آفیسر کہتا ہے یہ مس ایمن نے ہی درخواست درج کروائی ہے۔ تو وہ پولیس والوں کو کہتا ہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ میری ایمن سے بات کروائیں۔ پولیس آفیسر کہتا ہے آپ نے جو بات بھی کرنی ہے تھانے میں جا کر کریں گے اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کی فالتو باتیں سنیں۔ رحیم کو پولیس گرفتار کر کے لے جاتی ہے اور جب رحیم سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے دماغ میں فوراً خیال آتا ہے کہ شہروز نے ایمن کا جینا حرام کیا ہوا تھا، وہ بہانے سے ایمن کو تنگ کرتا تھا، یہ سب کچھ اس کا کیا ڈرا ہے، لیکن وہ پولیس والوں کو کچھ نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ شہروز اس کا اکلوتا بھائی ہے اور اگر اس نے بھی یہ بتا دیا اس کے بھائی کو جیل جانا پڑے گا۔ شہروز کو بچانے کے لیے رحیم سارا الزام اپنے سر پر لے لیتا ہے۔ ایمن جب جیل میں آتی ہے تو رحیم اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے آپ کو نہیں بلوایا تھا۔ ایمن کہتی ہے کہ مجھے تو آپ کا ہی کہا گیا تھا اور آپ نے ہی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو شرم آنی چاہیے ایک لڑکی کی عزت لوٹتے ہوئے، آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، رحیم میں آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی اور آپ کو میں سے زیادہ دلوار کر رہوں گی۔ رحیم بہت سمجھاتا ہے لیکن اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔